بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو۔ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر متاع دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ عاشقین زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایمان افروز واقعات میں سے ایک عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی تازہ ہو اور جلوہ یار کی آتش شوق بھی مزید بھڑک اٹھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ۔ جب عاشق زار حضرت بلال کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے فرط غم سے پکارا، ہائے دکھ کی بات۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ خوشی کی بات کہ میں عنقریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جاتے ہی جاتے جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ جب مدنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، یا مجھے سرکار کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں جگہ جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کتاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز اشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہوئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ آخرکار بے قرار ہو کر مزار پر نور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کر آیا۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف غل تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب منت سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے تھے۔ بھائیوں، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ آہ، اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار دو عالم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں ہے۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لاؤ، اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار سے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے روتے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، جس سے فضا دہل گئی۔
مرد عورتیں سبھی زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھی۔ آہ! منبر خالی تھا، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے چین ہو گئے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری مزید انفارمیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی حمد و ثنا سب سے بلند و بالا اور جس کا نام سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے۔ اسی ذات واحد نے نکاح کو اونچا مقام دے کر اس کی شان بڑھائی، تمام مذاہب میں اس کو حلال ٹھہرایا۔ سورہ نساء میں ایک آیت کا مفہوم ہے، تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو، پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اسلام نے عورت کو مرد کے ساتھ ایمان، روحانیت اور نکاح کے شرعی رشتے سے باندھ رکھا ہے اور اسے آزاد حیوانی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ازدواجی زندگی میں بسا اوقات بال بچوں اور خانگی جھمیلوں کی وجہ سے بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شادی شدہ آدمی کو خوشی و مسرت، طمانینت اور دلی سکون نصیب ہوتا ہے، جبکہ بن بیاہے نوجوان اپنی زندگی میں زبردست خلا اور اپنے شب و روز گزارنے میں بڑی کمی محسوس کرتے ہیں۔ نیو یارک مینٹل ہاسپٹل کے میڈیکل انچارج کہتے ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں عام طور پر مریض اس تناسب سے داخل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک شادی شدہ ہوتا ہے تو 4 غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور جیسا روکھا مزاج بہت سارے بن بیاہی نوجوانوں کا ہوتا ہے، شادی شدہ جوڑوں میں اس کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ شادی شدہ خواتین ہر چند کے خانہ داری اور ازدواجی زندگی کے بے شمار مسائل میں گھری ہوتی ہیں، پھر بھی اپنی غیر شادی شدہ سہیلیوں کے مقابلے میں ان کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اگر میری زندگی کے صرف 10 روز رہ جائیں تب بھی میں شادی کر لینا پسند کروں گا، تاکہ غیر شادی شدہ حالت میں اللہ کو منہ نہ دکھاؤں۔ سلف صالحین اور ہر بیشتر مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی اولاد سن بلوغ کو پہنچتی اور وہ نکاح کے قابل ہوتے تو وہ اپنے بچوں سے اس کی بابت کھل کر بات چیت کرتے، اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کرتے، مناسب طریقے سے انہیں ترغیب دلاتے اور نیک اور شریف گھرانے کی دیندار لڑکیوں سے ان کے لیے شادی کی گفتگو کرتے، اور اس میں شک نہیں کہ زندگی کو پاکیزہ رکھنے اور شرافت کے ساتھ گزر اوقات کے لیے اس سے بہتر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی ماندہ آدھے دین کے متعلق اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے، مکاتب جو رقم کی ادائیگی میں سرگرداں ہو، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری مزید انفارمیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں
شہر میں موجود خود خدا ہے، محمد کے شہر میں موجود خود خدا ہے، محمد کے شہر میں کیوں در بدر بھٹکتے ہو دامن لیے ہوئے، کیوں در بدر بھٹکتے ہو دامن لیے ہوئے، باب خدا کھلا ہے محمد کے شہر میں، باب خدا کھلا ہے محمد کے شہر میں، صدیق اور عمر کی فضیلت تو دیکھیے، صدیق اور عمر کی فضیلت تو دیکھیے، کیا گھر انہیں ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا گھر انہیں ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، پہنچے ہوئے وہاں پہ ہے دنیا کے سب طبیب، پہنچے ہوئے وہاں پہ ہے دنیا کے سب طبیب، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، بے شک اسے ملی ہے شفاعت کی پھر سند، بے شک اسے ملی ہے شفاعت کی پھر سند، سر جس کا بھی جھکا ہے محمد کے شہر میں، سر جس کا بھی جھکا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، کچھ مانگ تو حضور سے عشرت بچشم نم، کچھ مانگ تو
عشرت با چشم نم خاموش کیوں کھڑا ہے محمد کے شہر میں خاموش کیوں کھڑا ہے محمد کے شہر میں کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں موجود خود خدا ہے محمد کے شہر میں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے اور اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارے کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت ہے. البتہ صرف مال جمع کرنے کے لیے رات دن محنت و مشقت کرتے رہنے کی کوئی فضیلت نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اس پہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی،
اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ مومن کی پوری زندگی عبادت ہے، اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ یہ سارے کام قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی، عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا، روزی کہاں سے کھاتے ہو؟ عرض کی، میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے صرف دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے خود بھی ہاتھ پیر چلانے چاہیے۔ عبادت کے وقت عبادت ہو اور تجارت کے وقت سنت کے مطابق تجارت بھی ہو۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے اللہ مجھے روزی دے گا؟ امام صاحب نے فرمایا، وہ جاہل ہے، شرع نہیں جانتا، اس لیے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، مگر رزق حلال کمانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، اللہ اس کو بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت پیش کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا اور تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں اور آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے؟ حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی نہیں ہے، نہ یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں ہی سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی اور 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی؟ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے، ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ رزق کا عطا فرما دے۔ مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا۔ خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے، اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ توکل فقط اس بات کا نام نہیں کہ اپنے گھر بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا لینا بھی چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں، اللہ پر توکل بھروسہ کروں؟ ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری مزید انفارمیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پلیز لائک our videos and share also. Thank you.